سورہ سبا یہ قرآن پاک کے 22ویں پارے میں موجود ہے. اب سبا کیا ہے؟ سبا عرب کے ایک قبیلہ ہے. اس قوم کی بستی یمن میں شہر صنعاء سے 6 میل کی دوری پر واقع تھی. اس کی آبادی اور آب و ہوا، آج لوگ کہتے ہیں نا کہ جناب فلاں ملک بڑا کلیئر ہے، اس کی ایئر کوالٹی بہت اچھی ہے، سوئٹزرلینڈ کی مثال دی جاتی ہے، پاکستان کے ناردرن ایریاز کی مثال دی جاتی ہے. آج میں آپ کو اس بستی کی آب و ہوا کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جس کا ذکر قرآن میں موجود ہے. اور رب عز و جل نے بیان کیا اس کی آب و ہوا کا حال یہ تھا، اس پوری ہوا کے اندر ایک مچھر نہیں تھا، ایک مکھی نہیں تھی، ایک پسو، کھٹمل، سانپ اور بچھو نہیں تھا. ٹوٹلی کلیئر لینڈ. اور اللہ اکبر، موسم کیسا تھا؟ نہایت معتدل، ماڈریٹ، نہ زیادہ سردی ہوتی تھی نہ زیادہ گرمی ہوتی تھی. اس کی ہوا کی پاکیزگی کا عالم یہ تھا کہ مفسرین قرآن لکھتے ہیں کہ جب کوئی دوسرے علاقے کا بندہ اس فضا سے گزرتا تھا، اگر اس کے جسم یا اس کے کپڑوں پر جوئیں ہوتی تھی تو وہ بھی مر جاتی تھی. یعنی اس کی بیماریاں دور ہو جاتی تھی جو اس ایئر سے پاس آن کرتا تھا. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ وہ کیسی جگہ ہوگی. فرمایا کہ باغات کیسے تھے، کثیر پھل آتے تھے. جب کوئی شخص ٹوکرا سر پہ لے کر ان باغات سے گزرتا تھا تو قسم قسم کے پھلوں سے وہ ٹوکرا خود ہی بھر جایا کرتا تھا. اتنے پھل پک کر گرتے تھے کہ وہ ٹوکرا جو ہے پھلوں سے خود ہی بھر جاتا تھا. اللہ اکبر، یہ قوم بڑی خوشحال، بہت ویل آف، اتنا زبردست ملک ان کو مل گیا تھا، بڑے پیسے، بڑا مال و دولت، ایوری تھنگ از ویری گڈ، بڑی زبردست لائف گزر رہی تھی. اب کیا ہوا؟ خوشحالی نے، آسانی نے، نعمتوں کی فراوانی نے اس قوم کو سرکش بنا دیا. وہ قوم اب متکبر ہونے لگی، ان کو یہ فیل ہونے لگا کہ یہ سب کچھ ہمارا ہے. اب اللہ کریم نے اس قوم کی ہدایت کے لیے 1 2 نہیں 13 انبیاء بھیجے. ایک کے بعد ایک نبی علیہ السلام جاتے رہے اور اس قوم کو اللہ کی طرف بلاتے رہے، انہیں سمجھاتے رہے. مگر وہ قوم جو ہے سرکشی کرتی رہی، نبیوں کو جھٹلانے لگی، اللہ کے عذاب سے انہیں ڈرایا گیا، مگر وہ قوم ماننے کے لیے تیار نہ ہوئی. اس قوم کا ایک سردار تھا جس کا نام تھا حماد. مفسرین نے لکھا کہ وہ اتنا متکبر اور سرکش آدمی تھا کہ جب اس کے بیٹے کا انتقال ہوا نا تو اس نے آسمان کی طرف تھوکا اور اپنے کفر کا اعلان کر دیا، اللہ سے بغاوت کا اعلان کر دیا، اور اعلانیہ لوگوں کو کفر کی دعوت دیتا کہ رب کو نہ مانو، اور جو کفر نہ کرتا وہ اسے قتل کر دیتا. اور اب جو انبیاء آتے نا ان کو گستاخی کر کے وہ کہتا آپ اپنے اللہ سے کہہ دیجئے ہماری نعمتوں کو چھین سکتا ہے تو چھین کر بتا دے، اپنا عذاب بھیج سکتا ہے تو بھیج کر بتائے، ہم اب تمہارے رب کو نہیں مانتے. اللہ اکبر. میرے بیچ اسلامی بھائیوں، یہ وہ قوم تھی جس کی مثال دی جاتی تھی، جس کے باغات اور جس کی خوشحالی کی دنیا پر بھی ایگزامپل دی جاتی تھی. ان کو بار بار سمجھایا گیا نہ مانے، کفر پر ڈٹے رہے. یہ سمجھتے تھے کہ سب کچھ ہم نے کیا ہے، اللہ کی طرف سے کچھ نہیں ہوتا. معاذ اللہ، جب ان کو سیلاب بھیجا گیا. اب سوال یہ ہے کہ جب یہ قوم اتنی ویل آف تھی تو انہوں نے اپنی پروٹیکشن کے تو بڑے کام کیے ہوں گے، سیلاب کیسے آیا؟ اچھا مزے کی بات ہے وہاں کوئی سمندر نہیں تھا. اس قوم نے اپنے لیے ڈیم بنائے تھے. ملکہ بلقیس کا یہ علاقہ تھا تو اس نے کیا کیا، 2 پہاڑوں کے بیچ میں اوپر نیچے 3 تالاب بنا دیے تاکہ پانی سٹور ہو اور پورا سال باغوں کو پانی ملتا رہے اور پانی کی کمی نہ ہو. اب اللہ کریم نے اپنی قدرت کا نظارہ کیسے دکھایا ذرا سمجھیے گا. کوئی اس ڈیم کے اوپر کوئی بہت بڑا پتھر نہ گرایا، کوئی بہت بڑی چٹان نہ گرائی. اللہ کریم جو اپنی قدرت کا نظارہ دکھاتا ہے نا تو ہاتھی والوں کے مقابلے میں ابابیل بھیجتا ہے جو چھوٹے سے پتھر لے کر آتے ہیں اور ہاتھیوں کے پرخچے اڑا کر بتاتے ہیں ان اللہ علی کل شیء قدیر. آج 2021 میں پوری دنیا ایکسپیرینس کر رہی ہے کہ کووڈ وائرس نظر نہیں آ رہا، مگر دنیا کی بڑی بڑی فوجیں، بڑے بڑے ادارے، بڑے بڑے سائنٹیفک ریسرچ والے لوگ وہ پریشان ہیں، جن کے میڈیکل نظام کی دنیا تعریف کرتی ہے ان کے ہاسپٹل میں جگہ نہیں ہے. نظر نہ آنے والے وائرس نے پوری دنیا کا پہیہ روک کر بتا دیا ہے کہ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے. اے میرے بیچ اسلامی بھائیوں، ایک ریسرچ میں نے پڑھی کہ کووڈ وائرس جتنا باریک ہے نا وہ اتنا باریک ہے مائکروسکوپ سے اسے دیکھا جا سکتا ہے، ہم تو اپنی آنکھوں سے دیکھ بھی نہیں پاتے. ٹھیک ہے، اگر پوری دنیا کے 8 ارب لوگوں کو کووڈ لگنا ہو، اللہ نہ کرے، لیکن اس کے لیے کوانٹٹی کتنی ریکوائرڈ ہے، اس کے لیے جگہ کتنی گھیرے گا کووڈ وائرس پوری دنیا کے 8 ارب لوگوں کے لیے،
تو بتایا کہ 2 ٹی اسپون 2 چائے کے چمچ جتنی جگہ جو کووڈ وائرس گھیرتا ہے نا وہ پوری دنیا کے لوگوں کے لیے کافی ہے. یہ دکھایا میرے رب نے ہمیں. اب قوم سبا کو کیا دکھایا رب نے؟ ڈیم بنے ہوئے تھے, پانی کے ذخیرے تھے, اللہ نے ایک چوہا بھیجا. کہ یہ آپ کی اور ہمارے قرآن کی سٹوریز ہیں. ہم دنیا بھر کے ڈائجسٹ اور دنیا بھر کے ناول میں بڑی ونڈرز پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. میں آپ کو قرآن کا واقعہ سنا رہا ہوں, پوری سورہ سبا موجود ہے قرآن میں. ایک چوہا بھیجا, اس نے کیا کیا؟ اس نے ان تالابوں کے اندر ایک شگاف ڈال دیا. اچھا, چوہے نے سوراخ تو چھوٹا کیا, مگر آپ سمجھتے ہیں جب پانی پریشر سے نکلتا ہے تو آہستہ 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 وہ سوراخ بڑھتا گیا. قوم بے خبر تھی, قوم عیاشیوں میں مصروف تھی, قوم رب کی نافرمانی میں مصروف تھی. اب وہ شگاف اتنا بڑا ہو گیا کہ اب جب ایک باری وہاں پر سیلاب آیا تو وہ باغ بھی بہہ گئے, وہ گھر بھی بہہ گئے. اچھا, نارملی گرین ایریا کے لیے سیلاب بعض اوقات بہتر ہوتا ہے, پانی جانے کے بعد وہ پھر گرین ہو جاتے ہیں. مگر یہ عذاب کا سیلاب تھا, یہ عذاب تھا, یہ نعمت نہیں تھی. یہ فلڈ جو ہے یہ رب کا قہر تھا. ہوا کیا, جب فلڈ گیا, یہ سیلاب گیا تو وہ باغ پھر گرین نہ ہوئے, وہ درخت پھر نہ اگے. اب جھاڑیاں اگی, اب بدبودار درخت اگے, اب بیریاں اگی. بتایا اتنے کڑوے پھل اگتے تھے کہ اسے کوئی کھا نہیں سکتا تھا. اور اس زمانے میں ملک سبا, قوم سبا کی تباہی ضرب المثل بن گئی ہے, یعنی ایگزامپل سیٹ ہو گئی. لوگ ایک دوسرے کو مثال دیتے تھے کہ ویسی تباہی جیسی تباہی سبا والوں کی آئی تھی. یعنی ایگزامپل کے طور پر سیٹ ہو گئی ان کی تباہی کہ اس قوم کا یہ حال ہوا. میں نے آپ کو ہمارے قرآن کا ایک واقعہ سنایا ہے اور کتنا زبردست میسج ہے آج کے دور کے حساب سے. یہاں بڑے ویل آف لوگ بیٹھے ہیں, اللہ نے آپ کو مجھے بہت نوازا ہے. یہ پیغام ہے ہم سب کے لیے کہ ساری عزتیں, ساری دولت, سارے کمال جو ہمیں ملے ہیں وہ رب نے دیے ہیں. کبھی یہ نہ سمجھنا یہ میرا ہے, کبھی یہ نہ سمجھنا یہ میں نے کیا ہے, ورنہ وہ رب جب چاہے وہ واپس لے سکتا ہے, وہ جب چاہے ہماری نعمتوں کو واپس لے سکتا ہے. یہاں پرابلم یہ ہو گیا ہے میرے پیچھے اسلامی بھائیوں کہ جب تک بندہ کمزور ہوتا ہے وہ اللہ سے مانگتا بھی ہے, گر گڑاتا بھی ہے, غریب ہوتا ہے تو کہتا ہے یا اللہ مال دے دے, بیمار ہوتا ہے تو کہتا ہے یا اللہ شفا دے دے, کمزور ہوتا ہے تو کہتا ہے یا اللہ طاقت دے دے, کوئی جانتا نہیں تو کہتا ہے یا اللہ شہرت دے دے. مگر جیسے جیسے اسے چیزیں ملنے لگ جاتی ہیں اس کے انداز ہی بدلنے لگ جاتے ہیں. خوش نصیب ہوتے ہیں وہ کہ رب انہیں عطائیں کریں تو وہ سجدے بڑھائیں. عقل تو یہ کہتی ہے نا جب درخت پر پھل لگے تو درخت کیا ہوتا ہے, جھک جاتا ہے. پھلدار درخت آپ کو ہمیشہ ڈاؤن ٹو ارتھ نظر آئے گا, جھکا ہوا لگے کہ پھل لگے ہوئے ہیں. اور سیدھا کھڑا ہوا درخت کون سا ہوگا؟ جو بے پھل ہوگا, اکڑنے والا, کانٹے لگیں گے اس میں. مگر یہاں بڑا عجب معاملہ ہے, اللہ جب عطائیں بڑھاتا ہے تو لوگ خطائیں بڑھاتے ہیں. آپ کہتے ہیں میں نے کمایا ہے, ساری میری ہوشیاری ہے, میرا کریکٹ ڈیسیژن تھا, رائٹ ڈیسیژن لیا تھا جب میں نے وہ پلاٹ خریدا تھا. اگر میں وہ نہ لیتا تو اتنے پیسے نہ بچتے. بالکل کریکٹ ڈیسیژن تھا, میں نے وہ آئٹم شروع کی تھی. ارے میں نے فیصلہ کیا تھا کہ اس دور میں یہ کام شروع کرنا ہے, اس ایریا میں بلڈنگ بنانی ہے, میرا وہ ڈیسیژن تھا. میں نے سوچا اور میں اتنا آگے بڑھ گیا. نہیں جناب, اگر عقل اور ہوشیاری سے ترقی ملتی ہوتی تو سارے پڑھے لکھے ڈاکٹرز, انجینئر, دنیا کے ارب پتی لوگ تو وہ ہوتے. نہیں جناب, ہم سے زیادہ ہوشیار, ہم سے زیادہ نیک, ہم سے زیادہ اللہ نے ہمیں ان سے آگے بڑھا دیا. یہ کیسے بڑھایا؟ یہ فقط رب کی عطا ہے. جس وقت ذہن میں یہ فطور آتا ہے کہ یہ میں نے کیا ہے, وہاں سے سمجھ لو یہ زوال شروع ہو جاتا ہے. قوم سبا کی تباہی یہ مجھے اور آپ کو بتا رہی ہے کہ رب جب بھی عطا فرمائے خدا را شکر ادا کرنا. قرآن کی اگلی آیت سنو, ریزن بیان کرتا ہے اللہ کہ قرآن نے بتایا کہ کیوں اس پر ان پر عذاب آیا. واٹ از دا ریزن بیہائنڈ دس. خدا را میرے بیچے اسلامی بھائیوں, قرآن کی اس پیغام کو سمجھ لو کہ جو شکر ادا کرنے والا ہے اللہ اسے بہت نوازتا ہے. ہمیشہ اپنے ذہن میں یہی رکھیں کہ جو ملا ہے وہ رب نے دیا ہے. میری کوئی اوقات نہیں, میری کوئی حیثیت نہیں.